حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، آج ماہ مبارک ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور حسب وعدہ آج کچھ باتیں زکوٰۃ کے عنوان پر عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا اور پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار بھی بندہ کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جس بنیاد پر اسلام کھڑا ہے؟ پہلی تو ہے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے محبوب علیہ السلام کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کی گواہی دینا۔ یہ ہے پہلی چیز جس کے بغیر اسلام کا، دین ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھی چیز ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز ہے اللہ کے گھر تک جو بندہ پہنچ سکے اس کے لیے اس کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔
اور ان میں زکوٰۃ ایسی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ کریم نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ جہاں الگ تذکرہ ہوا ہے وہ اور آیات کریمہ ہیں، 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ پھر زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مقدس ہوا، امیر المؤمنین آپ خلیفہ وقت بنے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے امیر المومنین آپ ان لوگوں سے جہاد کیسے کریں گے جو کلمہ پڑھیں، نماز ادا کریں، صرف زکوٰۃ نہ دیں تو آپ ان سے لڑیں گے؟ آپ کس طرح لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، کہے میں نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا، میں اسے لڑوں گا۔ اللہ کی قسم ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں زکوٰۃ کی بکری دیتا تھا نہیں دے گا میں اس سے لڑوں گا۔ حضرت عمر فاروق پہلے تو الجھتے رہے، مشورہ دیتے رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے جو ذہن عطا فرمایا تھا، جو مقام عطا فرمایا تھا، پوری امت میں کوئی اور صحابی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے اخیر میں سمجھ گیا کہ واقعی جو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے سینے کو اس مسئلہ کے لیے کھول دیا تھا۔ اب دیکھیے نماز اور زکوٰۃ ان کا ذکر قرآن اکٹھا کرتا ہے۔ مثلا پہلا ہی سپارہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ شان والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن بازو سے پکڑ کر متقی لوگوں کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو اس کی ساری شرطوں کے مطابق قائم کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر آیا آگے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان دونوں کا ذکر اکٹھا آ رہا ہے۔ آگے سنیے اسی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جو جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جھکا بھی کرو۔ رکوع کا ذکر تو نماز میں خود آ گیا نا، صرف اوپر سے ہی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھا کرو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو۔ یا یہ معنی بھی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی نماز تھی لیکن اس نماز میں رکوع نہیں تھا، یہ رکوع صرف امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ مرتبہ کتنا ہے، یہ آج میں پھر مشکات شریف لے کے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے خاص نوکر اور خادم، جب سرکار آئے نا تو چھوٹے سے تھے، ان کی ماں لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئی۔ جب سرکار مدینہ شریف آئے، آقا یہ بچہ ہے گھر کے کام کاج کے لیے بڑا ایکٹیو ہے، آقا اسے اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے 10 سال سرکار کی نوکری کی ہے۔ تم لوگوں میں سے بھی بعض نے نوکر رکھے ہوئے، تم بھی ذرا اچھی طرح سن لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں گھر میں ہوتا تھا نا، مجھ سے نقصان بھی ہوتا تھا، میں غلطیاں بھی کرتا تھا، لیکن ساری زندگی کبھی نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا ہوئے ہے کہ کیتا ہی ہوئے، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ میں نقصان بھی کرتا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے گھر میں نوکر رکھنے کی تو کبھی نوکروں کو ذلیل نہ کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو۔ سرکار نے کبھی اپنے اس نوکر کو جھڑکا نہیں ہے، حالانکہ چیزیں بھی توڑتے تھے، نقصان بھی کرتے تھے۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ جب یمن بھیجا، اچھا یمن کا ان کو قاضی بنا کر بھیجا۔ اور مزے کی بات ہے، سرکار ان کو یمن جب بھیج رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر تک تشریف لائے۔ اور کس شان سے تشریف لائے، معاذ کو فرمایا معاذ تو سواری پر ہی بیٹھا رہے نا، اور سرکار خود اپنے اس خادم کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت معاذ نے بڑا عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی نیچے اترتا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر سوار ہوں، اور آپ نے فرمایا نہیں میں کہتا ہوں تو اوپر بیٹھا رہے میں نیچے چلوں گا۔ اور سرکار نے ادھر 2 باتیں فرمائی، فرمایا تم وہاں جا رہا ہے، یہ بتا تو فیصلے جب کرے گا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟
عرض کی آقا جب بھی میرے پاس کوئی کیس آیا کرے گا نا، میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھا کروں گا، قرآن سے جو مجھے حکم ملے گا میں وہ فیصلہ کر دیا کروں گا، قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تمہیں مسئلہ کتاب اللہ میں سے نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ قرآن میں مسئلہ تمہیں نہیں ملا کیونکہ قرآن میں تو ہر چیز ہے، ہر بندے کو تو ہر مسئلہ نہیں نہ ملتا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تمہیں کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملا تو کیا کرے گا؟ تو عرض کی آقا پھر نہ میں آپ کی سنت کی طرف دیکھا کروں گا کہ آپ کا طریقہ مبارکہ اس مسئلے میں کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تمہیں یہ مسئلہ میری سنت میں بھی نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا اجتہد برأیی، آقا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ قرآن اور سنت دونوں سامنے رکھ کر پھر میری عقل جو فیصلہ کرے گی میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو وہی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ بھی راضی، اس کا پیارا رسول بھی راضی۔ ایک تو یہاں سے اجتہاد کا مسئلہ ثابت ہوا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے رہتے ہیں نا نہیں ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہونا چاہیے، اجتہاد بھی ہوتا ہے، یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے نا یمن، جب اگلے سال تو آئے گا نا تو میں تو یہاں نہیں ہوں گا، میں تو قبر انور میں ہوں گا۔ یہ سرکار نے حضرت معاذ سے فرمایا جب تو آئے گا تو مجھے نہیں پائے گا، تو میری قبر انور کے پاس سے گزرے گا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کسی کو کون کب دنیا سے جائے گا، سرکار تو سب کچھ جانتے تھے۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ حضرت معاذ نے سنا نا کہ اب سرکار سے جدائی ہو رہی ہے، دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، تو حضرت معاذ سرکار کے فراق کا تصور کر کے رونے لگے۔ حضرت معاذ جب نبی کریم علیہ السلام کے فراق کا تصور کر کے رونے لگے تو سرکار نے ارشاد فرمایا روتا کیوں ہے؟ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ تو روتا ہے میرے فراق کی وجہ سے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، جو بھی ہوں جہاں بھی رہتے ہوں تقوی اختیار کرتے رہیں گے، میں مصطفیٰ سے دور نہیں ہوں گے، میں مصطفیٰ کے قریب ہوں گے۔ المتقون من کانوا حیث کانوا۔ حضرت معاذ کو تسلی دی تقوی اختیار کرنا
دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنا، میرا پیار رکھنا، جہاں بھی کوئی ہوگا نا، کتھے بھی کیوں نہ ہوئے، کوئی فیصل آباد میں رہے، کوئی مدینہ طیبہ میں رہے، کوئی مکہ شریف میں رہے، کوئی شیخ کالونی میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی تقوی کی دولت دل میں سمائے گا، میں مصطفیٰ سے دور نہیں، میں مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ تو یہ ہیں حضرت معاذ۔ سرکار نے ان کو یمن بھیجا تو فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا اہل کتاب، یمن میں اہل کتاب بھی ہیں، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ تو اہل کتاب کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی، اس بات کی طرف تم ان کو بلانا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پھر اگر وہ کلمہ طیبہ کی دعوت قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے دعوت دینا کلمہ کی اور پھر بتانا اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کیا دیے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ کہیں جی ٹھیک ہم 5 نمازیں پڑھا کریں گے، تو پھر ان کو بتانا اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی ہے، اور زکوٰۃ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جایا کرے گی۔ زکوٰۃ کوئی رسول نہیں کھائے گا، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور وہاں کے غریبوں میں بانٹی جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ان کو بتانا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم زکوٰۃ دیا کریں گے، پھر تم پر لازم کیا ہے؟ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، آج کل تو پیسہ ہوتا ہے نا، روپیہ، اس وقت روپیہ تو جائیداد میں نہیں ہوتا تھا، نہ بکریاں، گائیں، اونٹوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، گائیوں کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، بکریوں کی زکوٰۃ لی، یہی مال ہوتا تھا ان کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ کرنا کہ اچھا مال ان سے لے لو، کمزور مال ان کے پاس چھوڑو۔ جو موٹا تازہ خوبصورت اونٹ تمہیں نظر آئے، یہ نہ کرنا کہ وہ پکڑتے جاؤ، بلکہ درمیانی درجے کا مناسب قسم کا جانور زکوٰۃ میں لینا، یہ خیال رکھنا۔ اور آگے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اے یمن جانے والے میرے معاذ بن جبل، کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کسی پر ظلم کرو گے نا تو تمہیں دے گا بد دعا، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یہ اگرچہ کہا جا رہا ہے نا حضرت معاذ کو، لیکن حکم ہم سب کے لیے، کسی پر ظلم مت کرنا۔ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے اس کے منہ سے نکلے گی بد دعا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، ادھر اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ تعالی مظلوم کی آہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، وہ یہ نہ سمجھیں
کہ ہم بچ جائیں گے، بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ان کی بد دعا اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ اللہ فٹ ان کی بد دعا کو قبول کرتا ہے اس دنیا میں یا آخرت میں، پھر ان کو ایسا رگڑا لگے گا ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ہی مہربان ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کیا کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں اکیلا چھوڑا کرتا ہے، چل تو آپ ہی بھگت، یہ نہیں کیا کرتا، نہ اسے مصیبت میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ اسے مصیبت، نہ اس پر ظلم کیا کرتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج جو بندہ کسی مسلمان کا دکھ دور کرے، آج جو بندہ کسی مسلمان کی مشکل کشائی کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دکھ دور کرنے والے کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور فرما دے گا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، خبریں آ رہی ہیں ادھر لوگ سیلاب میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور کچھ بے غیرت قسم کے لوگ ان مظلوموں کا سامان لوٹنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہو، لا یؤدی منہا حقہا، اور وہ سونے چاندی اور روپے پیسے کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جب آئے گا نا قیامت کے دن تو اللہ کریم اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر اس کو ڈالے گا۔ ایک ہے دنیا کی آگ، ایک ہے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ میں اس کو پگھلائے گا، پگھلا کر پھر اس کی بنائے گا تختیاں، چوڑی تختیاں۔ جب وہ بالکل آگ بن جائیں گی تو اب وہ سونے چاندی کے جو پتھر ہوں گے، ان پتھروں کو اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ ایسے کرو، اس کے پہلو جو ہے نا، پہلو، یہ پہلو یہاں چمٹاؤ، اس کی پیشانی پر چمٹاؤ، اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت کمر پر چمٹاؤ۔ یہ اب وہ آگ کے پتھر بن کر اب اس کو داغا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے آگ کی تپش، یہ لوہا ہے نا، لوہا، اس لوہے کو آگ میں گرم اچھی طرح کر کے اگر لوہے سے داغ لگایا جائے، جسم کو داغا جائے تو اس کی تپش آگ کی تپش سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نامینا کے لال نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، جتنا سونا چاندی اس نے جمع کیا ہوگا، جتنا مال اس نے جمع کیا ہوگا، سب کا پتھر بنایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ اور زیادہ مال پر خوش ہونے والوں، پھر اس میں حق ادا نہ کرنے والوں، یہ تمہارے پہلوؤں پر، تمہاری کمر پر، تمہارے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ ٹھنڈا ہونے لگے گا، اللہ
کہے گا اتارو، اتار کر پھر آگ کے اندر گرم کرو، دوبارہ اس کو لگاتے جاؤ۔ یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ 50,000 سال تک پھینٹا لگتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ حق چاہیے۔ اب خود ٹھنڈے دل سے سوچ لو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج بندہ خوش ہوتا میں نے اتنا مال جمع کر لیا، اتنا پیسہ جمع کر لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تیرے لیے مصیبت بنتا جائے گا۔ آج زکوٰۃ ادا کر دے، اللہ کا حق ادا کر دے، غریبوں مسکینوں میں جو حقدار ہیں ان میں زکوٰۃ اپنے مال کی دیتا جا، پھر مال پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ سوچ یہ مال تیرا تھوڑی ہے، تو نے اپنی طرف سے تھوڑا دینا ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے چل اینا کھا لے، 97.5% تو کھا لے تو 2.5% وچوں دے دو، اسی تیرے تے راضی۔ لو سبحان اللہ، کتنی آسان بات ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے وعدے پر اگر تو اعتبار نہیں کرے گا، اگر تو خیانت کرے گا، پھر بچے گا نہیں۔ قیامت کے دن تجھے اس طرح کا پھینٹا لگے گا، کوئی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، کوئی سال نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پورے 50,000 سال جتنا لمبا دن ہے اتنا اس کو یہ پھینٹا لگتا رہے گا، پھر اللہ حساب کرے گا، باقی نیکیوں کا، باقی گناہوں کا۔ جنت میں بھیجنا ہوا اللہ جنت بھیج دے گا، دوزخ بھیجنا ہوا اللہ دوزخ بھیجے گا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والے کو اتنا عذاب ضرور سہنا پڑے گا۔ بڑا ہوتا ہے ہائے اے کم کر لیا، پولیس والے کڑی لا کے لے جان گے، بےزتی ہوئے گی۔ پولیس والوں کی کڑی سے ڈرتے ہو، ہتھ کڑی لگے گی۔ پولیس والے یار لے جا کر نہ وہ چھتر ماریں گے، ان کے چھتروں سے تم ڈرتے ہو، بہت کچھ دینے کو تیار ہوتے ہو، تو اللہ نے جو فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا اس سے نہیں ڈرتے؟ ڈرا کرو، اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو۔ اچھا بعض بندوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور بعض کے پاس یہ نقدی نہیں ہوتی، ہوتے ہیں اونٹ۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا نا، آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جن کے پاس ریوڑ ہوتے ہیں۔ اونٹوں کی زکوٰۃ الگ ہے، گائیوں کی زکوٰۃ الگ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے۔ تو جس کے پاس اونٹ ہوں اور زکوٰۃ نہ دیوے، اس کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اونٹ رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین پر لٹائے گا، یا کہتے ہیں لمیاں پالے گا، زمین پر لٹائے گا، اور جتنے اونٹ ہیں نا سب کو اللہ لائن میں لگائے گا۔ ایک اونٹ کا بچہ بھی اگر اس کے پاس تھا تو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ سب کو لائن میں لگائے گا، اور وہ اونٹ اس بندے کے اوپر سے گزریں گے اس کو۔ اور اونٹ سوچو کتنا بھاری ہوتا ہے، اونٹ اس کی ٹانگوں پر، اس کی پشت پر، پیٹھ پر، کمر پر اپنے پاؤں رکھ کے گزریں گے، اور ساتھ اونٹ کا منہ دیکھا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اونٹ اپنا منہ کھول کر اس کے سر کو اور اس کے منہ کو بھگوڑیں گے،
اور ایک اونٹ گزرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ جب یہ لائن گزر جائے گی نا، اب وہ پھر واپس پلٹیں گے۔ کس طرح؟ یہ جو اخیر میں گزرا تھا نا سب سے، یہ پھر واپس پلٹیں گے اور پھر واپسی پر اس کو کچلتے ہوئے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا 50,000 سال تک یہ اسی طرح اونٹ اس کو بھنبھوڑتے رہیں گے اور اس کو کچلتے ہوئے گزرتے جائیں گے۔ جسم کچلا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کرے گا پھینٹا لگانے کے لیے۔ تجھے ہم نے مال دیا تھا، تو نے ہماری نافرمانی کی، تیرا زور کیا لگا تھا؟ مال کمانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے دیا تھا، تم نے ہمارے حق کے اندر ڈاکہ ڈالا، لوگوں میں تقسیم نہیں کیا۔ اب قیامت تک تجھے یہی سزا ملتی رہے گی، پھر اخیر میں حساب ہوگا، باقی نیکیوں کا، باقی گناہوں کا۔ اگر اچھے کام کیے اللہ جنت میں بھیجے گا، اگر اور برے کام ہوئے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا حق ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے تو اللہ کی قسم ہے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن تمہیں بازو سے پکڑ کر سیدھا جنت کے اندر لے جائے گا۔ او پہندے سٹے ہی انشاءاللہ ادھروں اکھ کھلے گی، ادھر ہے تھوڑی دیر کے بعد جنت۔ دن کتنا ہے یہ قیامت کا؟ 50,000 سال۔ ساڑھے کیوں تے کوئی میرا خیال 80 تک بھی نہیں پہنچیا لگتا۔ اور سوچا نا پچھلی زندگی 2 دن ساڑھے بخار چ لنگ جان، سر پیڑ چ لنگ جان تے چیکاں نکل جاندیاں نے۔ تو 50,000 سال کا دن جو ہے یہ گزرے گا، اللہ اکبر، تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ سے پیار کرتا رہے، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرے، اور اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کرے، کسی کو دکھ نہ دے، اس کے لیے یہ 50,000 سال کا دن جو ہے نا، پتہ کتنی دیر کا ہوگا؟ قیامت کا دن آئے گا، وہ کھڑا ہوگا، قبر سے باہر نکلے گا، نماز کی عادت ہے، کہے گا رب العالمین میں 2 رکعت تو ادا کر لوں۔ 2 رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، ادھر سلام پھیرے گا، اللہ فرمائے گا چل دڑکی لا، جنت کے اندر پہنچ جا۔ بس اتنی دیر ہی ہوگی، اس کے لیے 50,000 سال کا دن چھوٹا ہو جائے گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کے لیے 50,000 سال کا دن اتنا لمبا ہو جائے گا۔ یا اللہ مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو اس قیامت کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جن کے پاس گائیں ہیں، بکریاں ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح لائن کے اندر نہ ان بکریوں کو لگائے گا، گاؤں کو لگائے گا۔ آج تو کئی جانور ایسے ہوتے ہیں نا جن کے سروں پر سینگ ہی نہیں ہوتے، کئیوں کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کئیوں کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں لیکن مڑے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف۔ جس کا سینگ ہی نہیں ہے وہ کسی نے ٹڈ مارے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں۔ ٹوٹا ہوا سینگ ہو، وہ اگر کسی کو ٹکر مارے تکلیف تو ہوتی ہے پر اتنی نہیں۔ سینگ ہو لیکن پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی۔ لیکن اگر سینگ ہو بالکل سیدھے، جس طرح نیزے کی انیاں ہوتی ہیں، اور وہ اگر آن کے کسی کو ٹکر لگائے تو پھر سب کو چیر نہیں دینی ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گائیں اور بکریاں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، کسی کا سینگ کٹا نہیں ہوگا، کسی کا سینگ ٹوٹا نہیں ہوگا، کسی کا سینگ مڑا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ آئیں گی اور آن کے اپنے پاؤں سے کچلیں گے بھی سینے اس اپنے سینگوں سے اس کے جسم کے اندر سینگ گھونپیں گے بھی، اور وہ لگاتار گزرتے جائیں گی۔ جب واپس پلٹیں گی پھر وہ اسی طرح چکر لگاتی جائیں گی۔ 50,000 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر اللہ حساب فرمائے گا۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنہوں نے دوزخ میں جانا ہوگا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، بندوں کا حق ادا کرتے ہوں گے، ادھر قیامت کا دن آئے گا، ادھر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ادھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک ہی نہیں، اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2۔ پیاسا پیارا تو بڑا لگتا ہے، مال اچھا تو بڑا لگتا ہے، لیکن اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں دیا جائے پھر ہی تو اس کا اجر ملتا ہے نا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو اتنا اجر کیوں ملا تھا؟ یہ پتہ ہے؟ بہت پیارا بیٹا تھا نا، بہت پیارا بیٹا۔ اللہ نے کہا پھیر چھری دے گل جا، چھری پھیر دی، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جان پیاری ہوتی ہے نا، جا رہے ہیں آگ کے اندر، پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی پرواہ کی، اللہ کو راضی کرنا چاہا، تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وہ ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ، جب سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ابو بکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو بھئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تم کون سا اپنا مال دے رہے ہو؟ اللہ ہی نے دیا ہے، اس میں سے تم نے آگے دینا ہے۔ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ صحابہ نے عرض کی آقا، جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی اس کے بارے بھی آپ نے بتا دیا، جس نے گائے اور بکری کے ریوڑ کی زکوٰۃ نہیں دی آپ نے اس کے بارے بھی بتا دیا۔ ذرا گھوڑوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں نا، گھوڑے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذرا دھیان نہ سن لو۔ سرکار نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا تو بندے کے لیے وبال ہی بنتا ہے، بندے کے لیے بوجھ بنتا ہے، بندے کو مصیبت میں ڈالے گا ایک گھوڑا۔ دوسرا بندے کے لیے پردہ بن جاتا ہے، بندے کے لیے پردہ، کوئی گناہ نہیں،
ثواب بھی نہیں، پردہ۔ اور تیسرا گھوڑا بندے کے لیے اجر اور ثواب کا سبب بنتا ہے۔ تین طرح کے ہیں گھوڑے۔ آقا وہ تین طرح کے گھوڑے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک گھوڑا وہ ہے جو بندہ فخر کے لیے، دکھلاوے کے لیے اپنے گھر باندھتا ہے۔ دیکھو میرے کو کڈا سونا گھوڑا ہے، گھوڑے رکھتے ہیں نا اپنی ٹور کے لیے، تو یہ سرکار فرماتے ہیں یہ تو نے تکبر کیا تھا گھوڑا رکھنے والے، اب تو اس کا مزہ چکھ۔ تو تکبر کے لیے مت کوئی شے رکھو، ضرورت کے لیے رکھو، تکبر کے لیے نہیں۔ اور دوسرا گھوڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے پردہ۔ اس کو اس نے اس لیے رکھا کہ اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو میں اس کو جہاد میں بھیج دوں گا، مجھے ضرورت رہتی آنے جانے کی، سفر کرنے کی، میں اس پر سفر کروں گا۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے پردہ بن جائے گا۔ اب جیسی نیت اگر جہاد کے لیے رکھا ہوا تھا تو جہنم سے پردہ بن جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور اگر ضرورت کے لیے رکھا تھا، ثواب کی نیت نہیں تھی، پھر نہ ثواب نہ گناہ، اللہ خیر صلی اللہ، ضرورت کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اس نے گھوڑا رکھا ہے اس لیے کہ میں اس پر چڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اب اس نے جو جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہے نا، گھوڑا جا رہا ہے، رستے میں کوئی چراگاہ، رستے میں ایسی جگہ آ گئی جہاں گھاس اگا ہوا ہے، اس نے جہاد کے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑا نہیں، اس گھوڑے نے ویسے ہی منہ مار دیا کہ میں جی یہاں سے گھاس چروں گا۔ اس نے منہ مارا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تو جتنا وہ کھائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب گھوڑا رکھنے والے کو عطا کر دے گا۔ دیکھو نیت ہو، اللہ کے دین کی نیت ہے نا اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ گھوڑا جا رہا ہے جہاد کا گھوڑا، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے گھوڑا ہے، اور وہ جا رہا ہے، اس نے لید کی، اس نے کیا پیشاب۔ اوے خواہ اس نے لید کی ہے، خواہ اس نے پیشاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس لید اور پیشاب کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ گھوڑا رکھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اب تم گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑے کو پانی پلانا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دریا نہر کے پاس سے گزرے، گھوڑے نے نہر میں منہ ڈالا، ایک گھونٹ پانی کا پیا یا دو گھونٹ پانی کے پیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے وہ گھونٹ پیے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک گھونٹ کے بدلے اسے اجر بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی نیت سے اس نے گھوڑا رکھا ہے، وہ اس طرح اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بندہ خرچ تو کرتا ہے، کسی غریب کو دیا، کسی فقیر کو دیا، کسی محتاج کو دیا، لیکن جب نیت کر لی میں نے خرچہ کرنا ہے اور اس سے کام لوں گا میں اللہ کے دین کی سربلندی کا، اب جب نیت بدل گئی نا،
نیت آ گئی کہ میں نے دین کے لیے کام کرنا ہے، دین کے لیے خرچہ کرنا ہے، تو جس طرح وہ گھوڑا چراگاہ میں اس نے منہ مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اس نے لید کی پیشاب کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اللہ کے نام پر خرچہ کرتے ہیں، نیت دکھلاوے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ اس سے دین کا کام ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجے گا، وہ پیسہ خرچ کرے گا، دین کا طالب علم اگر گھر جائے گا پھر بھی اللہ اسے ثواب دے گا، وہ روٹی کھائے گا اللہ اسے ثواب دے گا، کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھے گا اسے اللہ ثواب دے گا، پیسہ خرچ کرنے والے کو، کیونکہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے اللہ کے نام کی بلندی کے لیے۔ اب جو بھی کام رستے میں آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ثواب پیسہ خرچ کرنے والے کو عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ صحابہ کے پاس سواری کے لیے گدھے بھی ہوتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا گدھوں کے بارے میں کیا ہے، ان کی زکوٰۃ کے بارے میں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا گدھوں کے بارے میں اللہ کریم نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا، لیکن ایک آیت مبارکہ بڑی جامع آیت ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ وہ ایک آیت مبارکہ کون سی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرہ نیکی بھی کرے گا نا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اس کو ضرور دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ بھی گناہ کرے گا اس دنیا کے اندر وہ بھول نہیں جایا جائے گا، کاٹ نہیں دیا جائے گا، قیامت کے دن وہ بندہ اس گناہ کو ضرور دیکھے گا۔ جو نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ یہ مسئلہ پہلے بڑی بحث میں ہوتا تھا کیسے دیکھے گا، آج کل تو مسئلے سارے ہی والا ویڈیو نہیں چلتی، تم نیکی کر رہے ہوتے ہو وہ سارا کچھ وہ ویڈیو میں بن رہا ہوتا ہے، گناہ کرو اگر ویڈیو اس کو چل رہا ہو تو وہ بھی سارا کچھ محفوظ ہوتا ہے، جب چاہے دیکھ لو۔ اسی طرح نا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دو فرشتے بٹھائے ہوں ویڈیو لے کر، یہ تے اتھے دا ویڈیو اتھے دا ویڈیو پتہ نہیں کڈا اونچا ہوئے گا۔ جو تم نیکی کرتے ہو ساری محفوظ، جو گناہ کرتے ہو وہ بھی سارے کا سارا محفوظ۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر لوگوں بھول نہ جانا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا قانون تو یہی ہے، کوئی گناہ کرو گے وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، پر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کا عدل ہے کہ میرے اللہ کا فضل، گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو میرا اللہ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جتنے گناہ ہیں اللہ ساروں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو بھائی نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔
حضرت ابو ہریرہ ہی ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ نے دیا مال پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو جتنا مال ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی شکل میں ڈھال دے. وہ سانپ جو ہے نا مال سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس سانپ کے نا یہاں پر 2 نقطے ہوں گے, 2 نقطے آنکھوں کی جگہ پر 2 کالے نقطے ہوں گے اور وہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے دونوں جبڑوں کو منہ کے درمیان لے کر اچھی طرح رگڑا دے گا, اس کو کاٹے گا. یہ 50,000 سال تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. آپ خود سوچو اللہ یہ سزا دے گا کیوں؟ آپ اپنے نوکر کو کہو پتر اے لے 5 لاکھ روپیہ فلانے بندے نو دے, چل ادھا تیرا ادھا انہوں دے کے وہ سارا ہی رگڑ جائے دے ہی نہ, خوش ہوو گے؟ کی کرو گے؟ پھینٹا لاؤ گے نا. پھر تم کہو اچھا اے لے 5 لاکھ روپیہ لے جا, یہ تو چنا 2 لاکھ روپیہ بیوہ عورت ہی انہوں دینے, وہ یتیم بچیاں نے انہوں نے دینے, وہ یتیماں دا بھی حق رگڑ جائے گا. پہلے دا بھی تو غصہ آئے گا لیکن جو یتیماں دا حق رگڑے گا پھر زیادہ غصہ نہیں آئے گا. میں تو یتیماں واسطے اتنا سی تو بھی رگڑ گیا ظالمہ, اور پھینٹا لگے گا. اللہ پیسے دیتا ہے تمہیں خود اور کہتا ہے اچھا دیا میں نے ہے نا, تو اس میں سے نہیں یہ تھوڑا تھوڑا اس کو اس کو اس کو اس کو میرے نام پر یہ سارے کا سارا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دینا. اگر کوئی بندہ وہ نہ دے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ غضب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اس لیے اللہ کے غضب سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرو. اللہ کی رحمت, جو بندہ اللہ کی رحمت تلاش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمایا بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو اس وقت حالات جو ہیں بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر مہربانی ہے کہ ابھی تک سیلاب ادھر نہیں آیا. کروڑوں پتی لوگ تھے, اربوں پتی جو مانگنے والے بن گئے. تم اپنے مال پر غرور کرو, جس طرح اللہ نے سیلاب بھیج کر ان کا سارا کچھ روڑ دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارا نہیں سب کچھ روڑ سکتا ہے؟ تو اس برے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, استغفار کرو, گڑ گڑا کے دعا مانگو. رب العالمین ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. مولا جو وہاں مصیبت میں ہیں ان کو مولا مصیبت سے نجات نصیب فرما. رب العالمین وہ لوگ جو ہیں وہ جس مصیبت میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کو اس مصیبت سے نکال دے. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرو اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو. آج تم کرو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے حج پر جانا ہے, ہم نے عمرے پر جانا ہے, میں نے یہ پیسہ اس کام کے لیے رکھا ہے. تو سنو, حج پر جانا بھی ثواب کا کام ہے. فرض حج تو تم نے ادا کر لیا, اب تو نفلی ہے نا. عمرہ کون سا فرض ہوتا ہے؟ تم سرکار کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جاتے ہو, بڑی بات ہے, ثواب ہے, بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن یہ بھی تو سوچو جو بیچارے بہ رہے ہیں مصیبت کے اندر ہیں وہ بھی تو اسی آقا کی امت میں سے ہیں نا. جو آدمی اپنے خرچوں میں سے ادھر خرچ کرے گا, ان مصیبت زدگان کے لیے خرچ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دے گا. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ نہیں سنا؟ میں نے کئی بار سنایا آپ کو. مالک بن دینار حج کے لیے گئے,
حج کیا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دو فرشتے باتیں کرتے نظر آئے خواب میں. ایک نے پوچھا کنے آئے سن حج واسطے؟ انہوں نے کہا جی 6 لاکھ. قبول کنے آندا ہے؟ کسی دا بھی نہیں. 6 لاکھ میں سے کسی کا قبول نہیں ہوا؟ ہاں. اور ایک بندہ دمشق دا موچی، علی بن موافق اس کا نام ہے، وہ حج کے لیے نہیں آیا لیکن اس کے صدقے اللہ نے 6 لاکھ کا ہی حج قبول کر لیا ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ فلاں جگہ رہتا ہے. ایڈریس نوٹ کر لیا. مالک بن دینار اٹھے، حج سے فارغ ہوئے، سیدھے نا اس موچی کے پاس آ گئے. موچی سی کو دیکھتے رہے، یہ کیا کرتا کیا ہے؟ یہ حج کے لیے نہیں گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے